بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا موضوع ہے موجودہ سیاست اور اسلامی سیاست۔ محترم حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر جس طریقے سے سیاست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیاست میں نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے اور نہ کوئی کسی کا دشمن ہوتا ہے، اور نہ اس کے اندر کسی وعدے کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ گویا کہ موقع پرستی کا نام آج جو ہے وہ سیاست اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ اس میں جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، یعنی تمام جتنی بھی جو ناجائز چیزیں ہیں وہ گویا کہ سیاست، موجودہ سیاست کے اندر وہ چیزیں جائز ہیں۔ اس طریقے کا تصور جو ہے نا وہ قائم کر لیا ہے۔ چنانچہ عملی اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک پارٹی کے لیے ووٹ دیتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو اس کی مخالف پارٹی ہے اس کا وہ قائل نہیں ہے، لیکن جو لوگ جیت کر جاتے ہیں اور وہ پھر سودے بازی کر لیتے ہیں اور پھر دوسری پارٹی کے اندر چلے جاتے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ اس پر ہمارا کوئی ملکی قانون یا جو عدل نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی بے بس نظر آتے ہیں، اور وہ کھلی ہوئی اس دھاندلی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے، عوام کے ساتھ میں دھوکہ ہے کہ ایک پارٹی کو جب عوام نے ووٹ دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ عوام دوسری پارٹی کے بالکل اپوزٹ ہے، اور تو یہ گویا کہ یہ جو مینڈیٹ اس نے دیا ہے وہ اس پارٹی کے خلاف دیا ہے، تو قطعاً دوسری پارٹی کے اندر اس کے نمائندے کو ملنا قطعاً گویا کہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ عوام کے مینڈیٹ کے خلاف کام ہوگا۔ تو یہ حالانکہ یہ ملکی قوانین بھی ایسے ہمارے یہاں موجود ہیں، کوئی اگر اس کے مطابق اس پر کارروائی کروانا چاہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حق کے اندر یہ فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال بے بس نظر آتے ہیں موجودہ دور کے اندر جو ادارے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو یا دیگر اور جو ادارے ہیں، چناؤ آیوگ ہو وغیرہ وغیرہ، ان پر کوئی کارروائی وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن اسلامی اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اس میں جس طریقے سے فرد پر یہ محنت کی گئی ہے کہ جب تم وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب کوئی معاہدہ کرو تو تم اس کو پورا کرو، جیسا کہ منافق کی نشانیوں میں سے شمار کیا گیا ہے، کوئی شخص اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، یہ منافق کی نشانی ہے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، یہ منافق کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جب ملکی لیول پر بھی یہی گویا کہ احکام جاری ہوتے ہیں، ہم اگر اس کا نمونہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو ایک میں صرف واقعہ یہاں پر ذکر کرتا ہوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ وہ جب ملک شام کے ذمہ دار تھے اور اس وقت میں ان کی لڑائی جو ہے نا روم کی حکومت سے رہا کرتی تھی، لیکن روم سے معاہدہ ہو گیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ یہ سوچا کہ ہم جو ہیں یہ جو مدت ہے، اس مدت کے اندر اپنی فوجوں کو سرحد پر جمع کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا کہ جو متعینہ مدت تھی اس مدت کے سے پہلے انہوں نے سرحد پر اپنی فوجوں کو جمع کر دیا، اور جیسے ہی مدت ختم ہوئی اس کے مدت گزرنے کے بعد انہوں نے حملہ کر دیا، اور اس کے نتیجے میں وہ علاقے جو ہے نا وہ فتح کرتے ہوئے چلے گئے، اور انہوں نے اچھا خاصا روم کا علاقہ جو ہے نا وہ فتح کر لیا۔ لیکن تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے، اور وہ یہ آواز لگا رہا ہے، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، قفوا یا عباد اللہ، قفوا یا عباد اللہ، کہ اللہ کے بندو تم لوگ رک جاؤ اور وعدے کو پورا کرو، وعدے کا خیال کرو۔ مومن کا جو شیوہ ہے وہ کہ وفاداری ہے، غداری نہیں ہے، یہ وہ نعرہ لگاتے ہوئے جو ہے نا آگے بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا وہ رک جاتے ہیں، پھر ان سے پوچھتے ہیں، معلوم ہوا کہ وہ حضرت عمرو بن عنبسہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
تو پھر وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں، اور پھر حضرت عمرو بن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ من کان بینہ و بین قوم احد فلا یحلنہ ولا یشدنہ الی ان یمضی اجر لہ او ینبذ الیہم علی سواء۔ یہ ترمذی کے اندر حدیث نمبر 1580 نمبر پر ذکر کی گئی ہے، کتاب الجہاد کے اندر باب فی الغدر میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی کہ جب تمہارا کسی قوم کے ساتھ میں معاہدہ ہو تو اس وقت تک تم اس عہد کو نہ تو تم کھولو اور نہ تم اس کو باندھو، یہاں تک کہ اس کی مدت نہ گزر جائے، یا ان کے سامنے پہلے کھلم کھلا یہ اعلان کر دو کہ ہم نے وہ عہد ختم کر دیا ہے۔ لہذا مدت کے گزر جانے سے پہلے اور اس کی عہد کے اعلان کے ختم کیے بغیر ان علاقوں پر فوجوں کا ڈالنا یہ گویا کہ درست نہیں ہے۔ حالانکہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر قانونی نقطہ نظر سے تو یہ انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا تھا، چونکہ انہوں نے جو حملہ کیا تھا وہ جو معاہدہ تھا، معاہدے کی مدت کے گزر جانے کے بعد انہوں نے حملہ کیا تھا، لیکن چونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی خلاف ورزی تھی کہ جس کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے اور جس قوم کے درمیان میں عہد ہو تو جب تک کہ تم واضح طور پر ان کے سامنے اس بات کا اعلان نہ کر دو کہ اب ہمارا جو معاہدہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس کے پہلے ہم کو کسی بھی طریقے کی جنگی کارروائی نہیں کرنا چاہیے، اس بنیاد پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سارا جو علاقہ فتح کیا گیا تھا وہ سارا کا سارا علاقہ جو ہے نا وہ واپس کر دیا، اور پھر وہ مفتوحہ جو علاقہ تھا وہ سب کا سب جو ہے نا روم والوں کو واپس کر دیا اور اپنی فوجوں کو اپنی سرحد پر گویا کہ بلا لیا۔ اس طریقے کی مثال اگر ہم دیکھتے ہیں تو تاریخ کے اندر کہیں پر بھی نہیں ملے گی کوئی شخص اپنا جیتا ہوا علاقہ جو ہے نا وہ واپس کر دے، ایسی مثالیں نہیں ملیں گی۔ آج ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ زبانی معاہدہ تو زبانی تحریری معاہدہ بھی اگر ہوتا ہے، اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو مقابل ہے جس سے معاہدہ ہوا ہے وہ کمزور ہے تو اس عہد کو ہم توڑ دیتے ہیں۔ یہی حال ہمارا دوسری جگہوں پر بھی ہے، اور یہی حال ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ ملکی لیول پر بھی ہے، اور جو انٹرنیشنل یا دو ملکوں کے درمیان یا دو قوموں کے درمیان جو معاہدے ہیں ان کا بھی حال ہمارا یہی ہے۔ حالانکہ سیاست حقیقت میں وہ ہوتا، سیاست نام کس چیز کا ہے؟ سیاست نام ہے نظم و نسق کے ساتھ میں نظام کو چلانا، اور یہ چھوٹے لیول پر جو نظام ہے وہ کہ وہ گھر کا نظام ہوتا ہے کہ اس میں سارے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا، چھوٹوں کو، بڑوں کو، کمزوروں کو اور طاقتور کو، سب کو ساتھ میں لے کر چلنے کا نام گویا کہ کیا ہے؟ یہ سیاست ہے۔ ان ساری چیزوں کا نظم قائم کرنا صحیح طریقے پر۔ وہ گھر کے اندر جب ہوتا ہے تو اس گویا کہ جو گھر کا مکھیا ہوتا ہے اس کے پاس سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، اس کو ساری چیزوں کا گویا کہ اس کو نظم کرنا پڑتا ہے۔ وہ وزیر آبپاشی بھی ہوتا ہے، وہ وزیر داخلہ بھی ہوتا ہے، وہ وزیر خارجہ بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے پھر صرف اپنے ہی گھر والوں کا لحاظ نہیں رکھنا ہے، بلکہ آس پڑوس کا بھی، جو پڑوسی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ میں بھی ان کے جو تعلقات ہیں ان سے اچھے تعلقات استوار رکھے، ان کا جو ہے نا خیال کرے، اپنی ذات کی وجہ سے پڑوسیوں کو گویا کہ تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ ان ساری چیزوں کا نظام گویا کہ اس کو بھی رکھنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ سیاست ملکی لیول پر ہوتی ہے تو وہاں پر بھی جو پڑوسی ممالک بھی ہوتے ہیں اور اپنے عوام بھی ہوتے ہیں، تو اپنے عوام کا بھی ان کی جان و مال کی صحیح طریقے سے حفاظت کرنا، اور پڑوسیوں کے ساتھ میں بھی گویا کہ اچھا سلوک رکھنا، اور اس کے اندر جو ہے ہم اپنے وعدے کا بھی خیال کریں، اپنے عہد کا بھی ہم خیال کریں۔ ان ساری چیزوں کا گویا کہ خیال ہونا چاہیے، یہ اسلامی تعلیمات ہیں، اور موجودہ دور کے اندر اگرچہ ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، تو اس کا نام اصل پر جو ہے نا وہ پالیٹکس ہے۔ تو اسی طریقے سے ملکی لیول پر بھی گویا کہ ہم کو ملک کا نظام چلانا، جس طریقے سے چھوٹے لیول پر گھر کا نظام چلانا ہے، اسی طریقے سے اونچے لیول پر گویا کہ ہم کو پورے سارے لوگوں کا ہم کو نظام چلانا ہے، اور ان لوگوں کی جو ہم نے جو ساری ذمہ داریاں لی ہیں، ہم نے ان کے جان کی، مال کی، ہم نے جو حفاظت کی جو ذمہ داری لی ہے اس کو ہم کو نبھانا ہے۔ یہ گویا کہ اس حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور آج کے دور کے اندر تو صرف الیکشن جیت لینا، عوام کو دھوکہ دے کر جو ہے نا ووٹ حاصل کر لینا، اس کے بعد میں پھر اپنی منمانی کرنا، بلکہ ان عوام کو انہی کے ووٹ کے بعد میں ان کو لوٹنا، یہ آج ہماری گویا کہ خسرت بن گئی ہے، ہماری عادت بن گئی ہے، ہماری اسی کو انہوں نے گویا کہ پالیٹکس اس کا نام دے دیا ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جب بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو وہاں کے جو عیسائی اور یہودی تھے
ان پر انہوں نے جزیہ متعین فرمایا تھا، اور جزیہ اسلام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ جان مال کی حفاظت کا ایک وعدہ ہوتا ہے کہ ہم تم سے جزیہ لیں گے، لیکن ہم تمہارے جان مال کی ہم حفاظت کریں گے، اس کی عوض میں جزیہ لیا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی دوران میں پھر جب ضرورت پیش آ گئی، ایک دوسری جگہ پر محاذ پر، دوسرے محاذ پر جب فوجوں کو بھیجنے کی جب ضرورت پیش آئی تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ جو ملک شام کے اندر جو فوج پڑی ہوئی ہے اسی کو دوسرے محاذ پر گویا کہ بھیج دیا جائے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باضابطہ یہ اعلان کر دیا وہاں کے یہودیوں اور وہاں کے جو نصارہ تھے ان کو جمع کر کے کہ بھائی اب ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم اس سال کا جو ہم نے آپ سے جزیہ لیا ہے وہ ہم اس کو واپس کرتے ہیں۔ یہ ہیں اسلامی روایات اور اسلامی تاریخیں جن کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اسلامی سیاست اس طریقے کی ہوا کرتی ہے۔ اور ایک موجودہ جو سیاست ہے اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری مکاری کا نام ہے، موقع پرستی اور دھوکہ دھڑی کا نام آج ہم نے پولیٹکس نام رکھ دیا ہے، اور یہ کہہ دیا ہے کہ پولیٹکس کے اندر گویا کہ سب جائز ہوا کرتا ہے۔ ہم کو اللہ رب العزت صحیح طریقے سے توفیق عطا فرمائے کہ ہم پولیٹکس کو بھی ہم سمجھیں، اور جو ہم وعدہ کریں ہم اس کو پورا کریں، جو ہم معاہدہ کریں ہے نا اس کو ہم پورا کریں، اس معاہدے کو ہم نہ توڑیں، ہم منافق ہم نہ بنیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طریقے پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔